الرحیم۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ شرک اعتقادی اور شرک فعلی یہ دو بڑی قسمیں ہیں۔ پھر شرک اعتقادی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، فی الدعا، فی العبادت، ہاں یہ 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تفصیل ہم نے مختصر میں نے آیتیں آپ کو لکھوائیں۔ اب تیسری قسم پڑھتے ہیں، شرک فی الدعا، دعا و پکار، ندا و پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تعریف یہ ہے، ہوا ان یدعو غیر اللہ تعالی ویعتقد انہ یسمع دعاءہ بغیر الاسباب العادیۃ الظاہریہ التي آتاها اللہ للعباد، وہو ان یدعو غیرہ تعالی، غیر اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کو پکارے، وَأَن يَعْتَقِدَ، اور یہ عقیدہ رکھے کہ أَنَّهُ يَسْمَعُ دُعَاءَهُ بِغَيْرِ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ الظَّاهِرِيَّةِ، کہ وہ جس کو یہ پکار رہا ہے اس کی دعا و پکار کو سنتا ہے اسباب ظاہریہ عادیہ کے بغیر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو یہ عقیدہ رکھ کے پکارتا ہے کہ وہ ان اسباب ظاہریہ کے بغیر میری آواز سن رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے اسباب ظاہریہ کیا ہے؟ اسباب ظاہریہ یہی ہے، آپ کو میں پکارتا ہوں بھائی جاؤ یار پانی لے آؤ، تو آپ میری آواز سن رہے ہیں کہ نہیں؟ پانی لانا آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ لا سکتے ہیں، یہ عادتاً ہے۔ اب ایک بندہ فون پہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ کراچی ہے، آپ کہیں جی پرسوں وہاں سے ٹکٹ لے کے تو میرے لیے فلاں چیز خرید کے لے آؤ، تو اب وہ تو کہیں دور سے اس نے سنا کہ نہیں سنا جی، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ کیوں؟ اسباب ہیں، یہ موبائل، یہ فون، یہ کیا ہیں؟ اسباب ہیں۔ اچھا صدر نے وہاں سے تقریر کی اور آپ نے گھر میں ٹی وی پر سن لیا، ہر آدمی اپنے گھر میں اس کی آواز سن رہا ہے، تو کیا آپ سارے کیا ہو گئے؟ دعاؤں پکار سننے والے ہو گئے، شریک ہو گئے اللہ کے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ یہ اسباب ظاہریہ ہیں، اسباب ہیں، یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ان اسباب کے بغیر غائبانہ پکاریں سننے والا اکیلا اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا تو کون سی قسم بن جائے گی؟ شرک فی الدعا۔ قرآن اس پہ رد کرتا ہے، سورۃ الانعام آیت 40، سورۃ الانعام آیت نمبر 40۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتکم بتلاؤ مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب،
او اتتکم الساعۃ، یا آئے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تم پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ عذاب آئے، قیامت آئے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ نہیں پکارو گے۔ کس کو پکارو گے؟ جب ان موقعوں میں صرف اللہ کو پکارتے ہو تو وہ غائبانہ ہر پکار کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ہاں، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی ہی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پس وہ دور کر دے گا ما وہ تدعون الیہ جس کی طرف تم نے پکارا اسے، ان شاء اگر وہ چاہے، وتنسون ما تشرکون، تم بھول جاؤ گے وہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ مصیبتوں میں سب بھول جائیں گے تمہیں۔ ایسے ہی قرآن نفی شرک فی الدعا کرتا ہے، سورہ انعام آیت 71، یہی صورت ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، قل کہہ دیجئے اندعو، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما ان کو، لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، ولا ونرد علی اعقابنا، اور ہم پلٹا دیے جائیں ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے، کالذی، اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے زمین میں حیران کر دیا، سرگردان کر دیا۔ محل استشہاد یہی ہے کہ کیا ہم اللہ کے سوا اوروں کو پکاریں جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تو آپ کہیں کہ جی، کوئی بندہ سادہ آ کے کہے جی ہم جن کو پکارتے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک ہیں نا، ادھر تو کہا ہے جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں ان کو نہ پکارو، تو ہم نے پہلے اس پہ رد کیا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں تو عبادت، پکار اور آواز میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کو ہی کو پکارا جائے مدد کے لیے۔ اسی طرح قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر ہے 63-64، یہی صورت ہے سورہ انعام۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، قل کہہ دیجئے، من ينجيكم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، اللہ، خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، سمندر میں، خشکی میں، مصیبتوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، پکارتے ہو اس کو، تدعونہ، اسی کو پکارتے ہو، تضرعا، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خفیتاً، چپکے چپکے لگے ہوتے ہو، اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے، یعنی موحدین میں سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب اللہ نجات دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں بادشاہ یہ تو ہمیں فلاں نے بچایا تھا، بیڑے تو پار فلاں لگاتا ہے۔ یہ نعرے آپ نے نہیں سنے، گاڑیوں پہ لکھے ہوئے ہیں، بہاء الحق بیڑا ڈک، یہ میرے بنائے ہوئے تو نہیں۔ معین الدین چشتی پار لگا دے میری۔ قرآن کی ان آیتوں کو دیکھو کہ صاف لفظ قرآن کہتا ہے، میرے بندو، خالص مشرکین مکہ بھی مجھے پکارتے تھے،
موجوں میں، اور ان کو بچانے والا میں ہی ہوتا تھا۔ لیکن آج کا کلمہ گو ان سے بھی آگے جا چکا ہے کہ یہ تو مصیبت میں بھی غیر کو پکارتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم رد کرتا ہے شرک فی الدعا پر سورہ یونس آیت نمبر 106۔ سورۃ یونس، سورہ توبہ کے بعد آیت نمبر 106۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، یہ تو 107 ہے، 106۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ پکار اللہ کے سوا ما ان کو لا ينفعُك ولا يضرُّك، جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر تو نے ایسا کیا، اِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کوئی زور نظر آ رہا ہے آیت میں؟ اللہ کے سوا کسی کو پکار سے مراد غائبانہ پکار، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں گے جی ماں نے بیٹے کو آواز دی گلی میں ادھر اندر آ جا، تو یہ شرک ہو گیا۔ نہیں بھائی، یہاں میں نے پہلے تفصیل میں بتایا تھا، غائبانہ اسباب عادیہ کے بغیر تو نہ پکار اللہ کے سوا ایسوں کو جو نفع نقصان نہیں دے سکتے تجھے، اگر تو نے کیا تو تو بھی ہو جائے گا من الظالمین۔ مانا کرتا ہوں، میرے شیخ مانا کرتے ہیں، تو بھی اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی میرا نہیں بگاڑ سکے گا کچھ، گھاٹا تو اپنا ہی کرے گا۔ ظلم بمانے کمی کرنا، یہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم رد کرتا ہے شرک فی الدعا پہ، سورہ نحل آیت 20-21، 14واں پارہ آیت 20-21۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ والذین، وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں، جو مدد مانگتے ہیں اللہ کے سوا، ان سے لا یخلقون شیئا، اصل میں دعا یدعو کا معنی خواستن، کیا؟ دعا یدعو کا معنی کیا ہے؟ خواستن، مدد کے لیے بلانا۔ تو یہ معنی اس لیے میں نے کیا کہ اللہ کے سوا اوروں کو امداد کے لیے بلاتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وهم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسوں کو پکارتے ہو جو خالق بھی نہیں، شیئا ساتھ لگایا، کچھ بھی نہیں پیدا کیا، نکرہ تحت نفی لائے ہیں، کچھ بھی ایک ذرہ بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ پیدا کرنا نہیں، ہم یخلقون، وہ خود پیدا ہونے میں کس کے محتاج؟ ہاں، یخلقون، پیدا کیے گئے ہیں۔ کمزوریاں تو دیکھیے، پہلی لا یخلقون شیئا، دوسری وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور تیسری اموات، ہیں بھی بے جان، مردہ۔ اموات کیا ہیں؟ مردے، غیر احیاء، چوتھی بات زندہ کیا نہیں ہے، یہ کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ جی کیوں؟ پتہ ہے قرآن ہر دور کے لیے، بعد میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی اموات یہاں جمادات مراد ہیں، بے جان مراد ہیں، تو اللہ نے ساتھ کہہ دیا غیر احیاء، حیات کی نفی اس سے کی جا رہی، پہلے حیات ہو پھر اس سے حیات سلب کی گئی ہو۔
مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اور اس دور میں معاملہ بالکل الٹ کر دیا، کہتے ہیں زندہ ہیں مردہ نہیں ہے، اور کچھ نے تو اور خلط ملط کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں زندہ بھی ہیں مردہ بھی ہیں، مردے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، مردے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، مردے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ کتنی عقل سے دور، قرآن کی آیات سے دور بات۔ کتابیں لکھی ہوئی ہیں حیات الاموات، اس کا معنی کیا ہے؟ مردوں کی زندگی۔ بھئی تم خود مردہ کہہ رہے ہو تو پھر زندگی کیسے کہہ رہے ہو؟ مردہ بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، کچھ نہیں پیدا کیا انہوں نے، نہ کر سکتے ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ پانچویں بات تاکید در تاکید، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ شعور بھی نہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اب اس آیت میں ذرا الفاظ پہ غور کرو، لا یخلقون، یہ واو اور نون کے ساتھ جمع ذوی العقول کی آتی ہے کہ غیر ذوی العقول کی؟ ذوی العقول کی۔ اگر بت مراد ہوتے، پتھر مراد ہوتے تو یخلقون کے ساتھ جمع نہ آتی۔ نمبر دو، وَهُمْ، ہم ضمیر سے اشارہ ذوی العقول کی طرف ہوتا ہے کہ غیر ذوی العقول کی طرف؟ ذوی العقول کی طرف، یعنی عقل والے ہیں۔ تو بت عقل والے ہیں، پتھر عقل والے ہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں جی یہ تو بتوں کی آیتیں قبروں پہ فٹ کرتے ہیں؟ بت کی آیت تو ہے ہی نہیں، یہاں تو لفظ ضمائر سارے جو ہیں وہ ذوی العقول کے۔ پھر فرمایا ہم یخلقون، پھر وہ ان کے ساتھ جمع، آگے پھر فرمایا ما یشعرون، وہ اور نون کے ساتھ پھر جمع، ایان یبعثون، پھر وہ اور نون کے ساتھ جمع۔ یہ ساری آیتیں بتلاتی ہیں کہ یہ ان کا پہلا مصداق قبر والے ہیں۔ اور نمبر دو، یبعثون، قیامت کے دن بت اٹھائے جائیں گے کہ قبروں والے؟ تو اگر اس کو بتوں پہ فٹ کرو گے تو پھر معنی کیا ہوگا کہ بتوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو یہ معنی ٹھیک ہوگا؟ بت زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ بتوں کی آیتیں اٹھا کے جو ہے قبروں پہ فٹ کرتے ہیں؟ میرا دوست یہ آیتیں ہے ہی قبر پرستوں کے رد کے لیے جو ان کو پکارتے ہیں۔ شرک فی الدعا پہ قرآن رد کرتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے میرے شیخ کی ایک اصطلاح ہے، جب وہ مختصر ذکر کر کے کہتے ہیں یہ مشت نمونہ خروار ہے۔ جس طرح دکاندار آپ جاتے ہیں تو وہ غلے سے ایک چلو بھر کے کہتا ہے یہ لو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس غلے میں سے یہ ایک چلو ہے، پورا بورا نہیں، وہ تو دفتر ہے چاہیے۔ یہ مشت نمونہ خروار، چند مقامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اب یہاں ایک مسئلے کی وضاحت شرک فی الدعا میں، کہ دعا دو قسم پر ہے، ایک دعا المسئلہ، ایک ہے دعا العبادہ۔ دعا المسئلہ اور دعا العبادت۔ دعا المسئلہ کا معنی یہ ہے کہ ہم آپس میں جو زندے ایک دوسرے سے کسی کام کی درخواست کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے کہوں اٹھیے میرے ساتھ، یہ باہر گاڑی ہے اس کو دھکا لگائیے، یا گلی سے کوئی آپ کو اندر آواز دے بھائیو ادھر آؤ تھوڑا سا گاڑی کو دھکا لگاؤ، تو پکارا اس نے کہ نہیں آپ کو؟ تو پکارا، کیا وہ مشرک ہو گیا؟ نہیں، یہ دعا المسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ اور اس کے لیے ہمارے بعض شیوخ کی اصطلاح الگ ہے، وہ بھی لکھوا دیتا ہوں۔ وہ یہی دو قسمیں ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک ہے دعا العادت
اور ایک ہے دعا العبادت۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، ان میں سے جو لفظ استعمال کرو۔ لا مشاحت فی الاصطلاحات، اصطلاحات میں کوئی جھگڑا، ہر آدمی کی اپنی اصطلاح ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ دعا العادت و دعا العبادت شرک ہے۔ دعا العادت، ہم ایک دوسرے کو سارا دن بھر آوازیں دیتے رہتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، ٹھیک ہے نا، اسباب کے دائرے میں، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ اب اس کی مثال بھی ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی زندہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہنے لگے؟ یا اخی لا تنسانا فی دعائک، او میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا، اپنی دعاؤں میں مجھے۔ تو بڑا اپنے سے کمتر سے بھی دعا کروا سکتا ہے، اور کمتر اپنے سے بڑے سے بھی دعا کروا سکتا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ کمتر اپنے سے بڑے سے دعا کروائے، یہ شرک نہیں ہے، یہ دعا کروانے۔ جیسے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت 61 میں، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کئی دفعہ یہ لفظ آیا ہے، ادع لنا ربک، کیا معنی ہے؟ دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے۔ تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ کہتے تھے تو یہ شرک ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ دعا المسئلہ ہے، درخواست کرنا، دعا العادت۔ اور ایک لفظ قرآن دوسری جگہ بھی ذکر کرتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر ہے 24، سورہ انفال آیت نمبر 24، فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ کا رسول پکارے۔ یہ دعا المسئلہ ہے، کیا ہے؟ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مدد کے لیے نہیں پکارتے، وہ اگر تمہیں آواز دیں تو آ جایا کرو، حدیث سنو گے تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام گزرے اور مجھے آواز دی، میں نے آواز تو سنی کہ نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں، لیکن چونکہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز مکمل کر کے جب میں تاخیر سے گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، جب میں نے آپ کو بلایا آپ تاخیر سے کیوں آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کا قرآن نہیں سنا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا جب تمہیں آواز دے، تمہیں پکارے تو حکم مانو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ یعنی جب میں نے پکارا تو تجھے نماز توڑ کے آ جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، نبی کے حکم کی اتنی تعمیل ہے، نماز توڑ کے میں نے بلایا آپ آ جاتے۔ ہماری ساری زندگی نبی علیہ السلام کے حکموں کے بغیر گزر جاتی ہے نافرمانی، اور کسی کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ تو دعا المسئلت اور دعا العبادہ۔ اب یہاں کچھ چند چیزوں کی اور بھی وضاحت ضروری سمجھ لیجیے۔ دعا جائز اور ناجائز کی چند قسمیں لکھ لیجیے، کام دے گی۔ نمبر 1، دعا الحی من الحی الحاضر، نمبر 2، دعا الحی من الحی الغائب، نمبر 3، دعا الحی من المیت،
کتنی قسمیں ہو گئیں؟ پہلی قسم دعاء الحی من الحی الحاضر، ایک زندہ دوسرے زندے کو پکارے کسی امداد کے لیے بشرطے کہ وہ زندہ وہاں حاضر ہو۔ جیسے میں آپ کو کسی کام کی امداد کے لیے بھئی یہ صوفہ اٹھا کے اندر لے جاؤ، پکاروں کسی امداد کے لیے اور حاضر بھی ہو، یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ لیکن اس میں کیا ہے کہ وہ حاضر ہو ایک، اور وہ کام اس کے اختیار میں ہو بھی۔ اب آپ کسی زندے حاضر کو اس کام کے لیے بلاتے ہیں جو کام اللہ کے قدرت کا ہے، اللہ کے اختیار کا ہے، تو یہ جائز۔ دوسری قسم دعاء الحی من الحی الغائب، کہ ایک زندہ دوسرے زندے کو پکارے اور وہ غائب ہے۔ آپ ادھر بیٹھ کے، آپ کا کوئی پیر کسی جگہ زندہ ہے اور ادھر سے آپ اس کو امداد کے لیے پکار رہے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے، حجرے میں بیٹھ کے، یہ ناجائز ہے۔ کتنی قسمیں؟ تیسری قسم دعاء الحی من المیت، کہ زندہ مردے کو پکارے۔ یہ کیا ہے؟ چپ ہو گئے ہیں؟ نہیں، زندہ مردے کو آواز دے اور پکارے، یہ جائز ہے؟ نہیں ہے، ناجائز۔ یہی تو وہ شرک ہے نا جو ہو رہا ہے جی۔ ہاں، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص شرک کا جویا ہوا ہے۔ جو قبر میں پڑے ہیں، جو کروٹ نہیں بدل سکتے، ہاں جو قبر میں پڑے کروٹ نہیں بدل سکتے، لوگ ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ بھی ناجائز ہے اور شرک کا راستہ ہے۔ یہ قسمیں پڑھنے کے بعد چوتھی قسم ہے شرک فی العبادت۔ شرک فی العبادت، تو عبادت کے اندر پہلے آپ سمجھو گے کہ عبادت کیا ہے، تو پھر شرک فی العبادت کو بھی سمجھو گے، کیونکہ اس کی زیادہ تفصیل آئے گی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اس لیے میں یہاں اختصار سے کہتا ہوں کہ عبادت، شیخ فرماتے ہیں کہ 3 اجزاء کا نام ہے، 3 اجزاء کے مجموعے کا۔ کتنی؟ محبت، امید، ڈر۔ کتنے اجزاء کا مجموعہ؟ محبت، امید، ڈر۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ کامل درجہ محبت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ والی محبت اگر آپ نے کسی اور کو دی، شرک فی العبادت ہو جائے گا، اور اسی کو شرک فی الحب بھی کہتے ہیں، محبت میں شرک۔ اب آپ کہیں گے ہمیں تو بندوں سے وہ ساری محبتیں نیچے ہیں، وہ اپنے مقام پہ اس کی وضاحت کروں گا۔ دوسرا جز کیا تھا؟ امید۔ آپ کی کامل درجہ امیدیں آپ کی کس سے وابستہ ہوں؟ اگر آپ امیدیں وابستہ کریں گے کسی اور سے کہ میری امیدیں فلاں بھر لائے گا، میری امیدیں ہیں کہ فلاں مجھے بچائے گا، میری امیدیں ہیں فلاں کرم کرے گا،
تو شرک فی العبادت۔ تیسرا جز وہ کیا تھا؟ ڈر، کہ کامل درجہ خوف اور ڈر آپ کے اندر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ ایک تو اسباب ظاہریہ کا ڈر ہے بھائی، اچانک اوپر سے ادھر کوئی سانپ آ گیا ہو، کسی نے چھلانگ لگائی ادھر، تو آپ کہیں جو ڈر تو آپ بھی گئے مشرک ہو گئے۔ نہیں بھائی، یہ اسباب عادیہ اور ظاہریہ ہیں۔ ایک بندے نے آ کے آپ کے پسٹل رکھ دیا، بھائی نکالو پیسہ، آنے کہا مجھے معاف کر دو، پیسے سارا کچھ لے جاؤ، جی تو کیا مشرک ہو گیا بندہ؟ یہ خوف ظاہری اسباب، یہ طبعی خوف ہے۔ کیا؟ یہ انسان کی طبیعت میں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ رات کو سو رہے ہیں اور کہتے ہیں بابا جی راتی چارپائی الٹ دے ہوئے، تو پھر تو اب بابا جی پڑا ہے قبرستان میں، آپ پڑے اپنے گھر میں، اور آپ کے دل میں ڈر ہے میں نے 11ویں کی دیگ نہیں دی، ساری 11ویں کا دودھ نہیں دیا، بھینسوں کے تھانی خشک کر دے۔ یہ ڈر کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ تو محبت، امید اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو عبادت بنتی ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں جمع کی ہیں، لیکن وہ پھر پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، ٹھیک ہے نا جی؟ امید، ہاں تعریف یہی ہے، وَهُوَ أَن يَعْتَقِدَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا يَخْتَصُّ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ ہاں تعریف یہ ہے، وَهُوَ أَن يَعْتَقِدَ، کہ وہ عقیدہ رکھے بندہ، لغیر اللہ، اللہ کے لیے نہیں، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھے۔ کس چیز کا؟ بما، ان چیزوں کا، یختص باللہ تعالی، جو کس کے ساتھ خاص ہیں؟ امید، خوف اور ڈر کس کے لیے؟ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور صرف امید ہی امید ہو تو اس کو کہتے ہیں طمع و لالچ، یہ عبادت نہیں ہے۔ صرف ڈر ہی ڈر ہو یہ جبروت ہے، یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ اور صرف محبت ہی محبت ہے اور آگے کچھ نہیں ہے تو یہ عاشقی مشوقی ہے، سمجھ آئی؟ یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ ہاں یہ تینوں ملتی ہیں عبادت بنتی ہے۔ قرآن اس پہ رد کرتا ہے، سنیے ذرا کیسے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133، 133، سورۃ البقرہ آیت 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ 133 بقرہ۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، یعنی موت کا وقت آیا۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی یہ تو نہیں کہ میرے ڈر کی وجہ سے اللہ کی بندگی کر رہے ہو، اگر میں دنیا سے چلا گیا، میری عدم موجودگی میں کس کی بندگی عبادت کرو گے؟ تو اولاد ایسی تھی نا تربیت، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم بندگی عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہیں، اور ان سب کا الہ کیا ہے؟ الہ واحدہ، ایک ہی الہ ہے۔ مت کہ کوئی کہے کہ آپ کا الہ الگ ہے، باپ دادا کا الہ الگ ہے، نہیں، الہ واحدہ، ایک ہی الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
سورت یونس آیت نمبر 18، سورت یونس آیت نمبر 18۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جگہ مل گئی؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، عبادت کرتے ہیں، یعنی شرک فی عبادت کی تردید ہو رہی۔ یعبدون من دون اللہ، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ لا یضرہم، ضرر بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ قرآن رد کرتا ہے۔ سورت یوسف آیت 40، سورت یوسف آیت نمبر 40۔ بارہواں پارہ ہے۔ ما تعبدون من دونہ، آیت ملی ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے سوا، الا اسماء، مگر ناموں کی۔ کس کی؟ یعنی یہ کوئی الہ نہیں تھے، تم نے ان کو نام دیے ہیں، یہ فلاں ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں یہ فلاں درد سر کا ذمہ دار ہے، فلاں فالج ٹھیک کرتا ہے، اس لیے ان کو پکارو، عبادت کرو۔ فلاں قبر پہ جاؤ، پتھر وغیرہ رگڑو، خارش ٹھیک ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب نام ہیں، تم نے رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ نے ان کے الہ ہونے پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مگر کس کا؟ اللہ ہی کا اختیار ہے۔ امر اللہ تعبدو الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے لا تعبدو الا ایاہ، کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، دین یہی ہے کہ اسی کی عبادت کرو، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک عجیب انداز ہے، قرآن کبھی ایک جگہ شرک کی چاروں قسمیں رد کرتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 71 سے 74 کھولیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 174، یہ صرف آیت نمبر 71-74 ہے۔ ان آیتوں پہ غور کیجیے۔ قُلْ أَنَّدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ۔ اب آپ نے مجھے خود بتلانا ہے، قُلْ أَنَّدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون سی قسم رد ہو رہی ہے؟ بولو، شرک فی الدعا، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، شرک فی التصرف، ٹھیک ہے جی؟ آگے پڑھتے جائیں گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ
وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ جی شرک فی العلم وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا تو کون سی قسم؟ چونکہ مراد یہی ہے تو چاروں قسموں کو ایک جگہ رکھ کے رد کر دیا۔ اور کبھی کبھی قرآن کریم کا انداز کہ ایک قسم کو اللہ رد کرتے ہیں پوری مستقل صورت اتار کر، شرک کی ایک قسم رد کرتے ہیں پوری صورت میں مستقل صورت۔ مثلا دیکھیے سورت کہف، سورت کہف میں پوری صورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ علم میں کوئی شریک نہیں، نفی شرک فی العلم۔ اور اس کے لیے اللہ نے 4 واقعات ذکر کیے ہیں۔ کتنے واقعات؟ 4 واقعات۔ اصحاب کہف کا واقعہ کہ دیکھو اللہ کے ولی تھے، 309 سال تک غار میں سوئے رہے، لیکن جب اٹھے تو کیا کہنے لگے؟ لبسنا یومن او بعض یوم، ہم دن یا دن کا۔ تو دیکھیے ولی بھی تھے، سوئے ہوئے تھے، مرے ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن ان کو اتنے 100 سال گزرنے کی خبر نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ شرک فی العلم کے رد کے لیے۔ دوسرا واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن خضر علیہ السلام نے 3 ایسے کام کیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں پہ کیا کیا؟ اعتراض کیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کا علم، خضر کو علم تھا علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم، شرک فی العلم کی تردید ہے۔ اور یہاں ایک حدیث ہے بخاری کی کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ۔ پھر فرمایا ہم دونوں کا علم ایسا ہی ہے جس طرح یہ چڑیا آئی اور سمندر کے اندر اس نے چونچ لگائی اور تھوڑا سا پانی لیا، ہم نے اللہ کے علم سے اتنا صحیح لیا ہے، یہ حیثیت ہے۔ 2 واقعہ۔ تیسرا واقعہ سورہ کہف میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، میرے پیغمبر یہ کبھی نہ کہنا کسی کام کے بارے میں کہ میں یہ کل کروں گا، ہاں ساتھ کیا کہنا؟ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کی خبر کسی کو، کئی لوگ پروگرام بناتے ہیں کل کا، لیکن کل آنے سے پہلے پہلے وہ چل بستے ہیں۔ تو دیکھیے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ نہ کہا کرے کہ کل میں ایسے کروں گا، یہ کہا کرے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کروں گا، اس لیے کہ کل کا علم اللہ کو ہے۔ کتنے واقعات ہو گئے؟ 4تھا واقعہ ذکر کیا کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے ذوالقرنین، پوری دنیا فتح کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ قرآن کہتا ہے نہ یہ ان کی بولی سمجھتے ہیں نہ وہ ان کی بولی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے عالم الغیب، عالم بکل شیء اللہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن وہ سامنے کھڑے لوگوں کی زبان سمجھ نہیں جان رہا۔ تو علم غیب اور علم کلی کس کا خاصہ؟ اللہ کا خاصہ ہے۔ اور کبھی کبھی قرآن کریم ایک آیت میں بھی ذکر کر دیتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے وہ ذکر کیا، تفصیل پھر اگلے مقام پہ ہوگی۔ شرک فی العبادت، یہ قسمیں بھی رد ہو گئیں۔
اب آتی ہے چوتھی قسم، دوسری قسم، بڑی قسم میں سے، وہ کون سی ہے؟ شرک فعلی، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔